دوستوں، دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا وہ ایک عظیم دریا ہے جس کی تاریخی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کے حوالے سے اسلامی اور بائبلی روایتوں میں کچھ پیشن گوئیاں موجود ہیں جو اس دریا اور اس کی خشک سالی کو ایک نئے معنی دیتی ہیں۔ اسلامی روایتوں میں دریائے فرات کے خشک ہونے کو آخری زمانے کی علامتوں اور قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے دریائے فرات سے منسوب ایک پیشن گوئی کا ذکر حدیث مبارک میں اس طرح کیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد نبوی مروی ہے کہ دریائے فرات عنقریب اپنے سونے کے پہاڑ خزانے کو ظاہر کرے گا اور جو بھی وہاں جائے گا کچھ حاصل نہ کر سکے گا۔ ایک اور حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات ایک سونے کا پہاڑ نہ ظاہر کر دے جس پر لوگ قتل و قتال کریں گے۔ 100 میں سے 99 قتل ہوں گے اور ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ ان احادیث کی تشریح مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں کی ہے، مگر بیشتر علماء کا ماننا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے مراد اس کے پانی کی سطح میں کمی ہونا ہے، جس کی وجہ سے آخر زمانے میں نیچے سے سونے یا دیگر خزانے ظاہر ہوں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ دریائے فرات کے پانی کی سطح میں گزشتہ سالوں سے نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اس کمی نے کئی پوشیدہ اسرار سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ اسرار اور راز بائبل و اسلامی روایات میں بھی درج ہیں، جس کی وجہ سے مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین میں دریائے فرات کو لے کر ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ بائبل کی روایتوں میں بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی پیشن گوئی ملتی ہے۔ کتاب مکاشفہ ریویلیشن میں لکھا ہے کہ چھٹے آسمان کے فرشتے نے اپنا پیالہ دریائے فرات میں انڈیل دیا، جس سے دریا خشک ہو گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے لیے راستہ تیار ہو سکے۔ یہ پیشن گوئی آخری زمانے کے واقعات سے منسلک وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے بائبل کے علماء یہ بتاتے ہیں کہ دریا کے خشک ہونے سے دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت میں گارڈن آف عدن یعنی باغ عدن کا ممکنہ مقام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو دریا کے خشک ہونے پر باغ عدن ظاہر ہوگا۔ کتاب پیدائش کے مطابق یہ فردوس بری جیسا باغ پہلے آدم و حوا کا مسکن تھا۔ باغ عدن قدیم بائبل و یہودیت کی روایت میں سرسبز و شاداب جگہ کے طور پر ذکر ہوا ہے، جس میں ہر طرف ہریالی، وافر نباتات، بہتے دریا و نہریں موجود تھی۔ یہ قدیم بائبلی داستان کہانی آج بھی لوگوں میں نسل در نسل زندہ ہے۔ اسی لیے اسلامی اور بائبلی پیشن گوئیوں کی وجہ سے دریائے فرات اور اس کی خشک سالی کو مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ دوستوں، دریائے فرات کا شمار دنیا کے اہم ترین و قدیم دریاؤں میں ہوتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک سے گزر کر خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ 2800 کلومیٹر طویل یہ دریا، جس کے کنارے قدیم تہذیبیں آباد تھیں اور قدیم ترین تہذیبوں کا یہ مرکز بنا رہا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیبیں، عقاد، بابلیوں، آشوریوں کی آبادیاں اسی دریا کے کنارے آباد تھیں، اور انہی تہذیبوں نے دنیا کی پہلی تحریری زبانیں، قوانین اور دیگر کئی اہم ترقیات کی بنیاد رکھی۔ لیکن حالیہ برسوں میں دریائے فرات کے پانی کی سطح میں خطرناک حد تک کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے زمینوں کا کٹاؤ بڑھا، زرعی پیداوار میں کمی ہوئی، آبی حیات کا نقصان ہوا اور علاقائی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے مقامی اور عالمی ماحولیاتی نظام دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کی خشک سالی سے ترکی، شام اور عراق میں زراعت اور پانی کے ذخائر پر منحصر معیشتیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ترکی نے دریائے فرات پر کئی بڑے ڈیم بنائے ہیں، جن میں اتاتورک ڈیم سب سے بڑا ہے۔
ان ڈیموں کی تعمیر سے بھی دریا کے پانی کی مقدار میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے نیچے کی طرف شام اور عراق میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں نے بھی دریائے فرات کے پانی کی سطح پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ بارشوں کی کمی اور درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ دریا کی خشک سالی کا سبب بن رہا ہے۔ شام اور عراق میں کئی دہائیوں سے جاری جنگیں، سیاسی عدم استحکام جیسے عوامل نے بھی پانی کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر ڈالا اور پانی کی ترسیل کے نظام تباہ ہو گئے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی مسلسل گرتی سطح و کمی آلودگی کا بھی باعث بن رہی ہے اور اطراف کی مقامی آبادیوں میں اسہال، چکن پاکس، خسرہ، ٹائیفائڈ، بخار، ہیضہ جیسی خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس سے خاص کر بچے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوستوں، گزشتہ سالوں میں دریائے فرات کے پانی میں تیزی سے کمی اور خشک سالی نے 3000 سال قبل مسیح سے پہلے کے تقریباً 75 نامعلوم آثار قدیمہ کے مقامات کو ظاہر کر دیا ہے۔ ان دریافتوں میں مختلف قدیم تہذیبوں کی باقیات شامل ہیں جو ان کی زندگیوں اور ثقافتوں کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ مشرقی شام میں فرات ڈیم کی جھیل اور دیگر مقامات پر پانی کی سطح کم ہونے سے وہاں شروع ہونے والی کھدائیوں سے پوشیدہ خزانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جن میں قدیم نمونے، انسانی باقیات اور یادگاری مجسمے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریائے فرات کے خشک ہونے پر دریا کے کنارے قدیم تہذیبوں، سومیریوں، آشوریوں، بابلیوں کی باقیات کو بھی دریافت کیا ہے۔ حال ہی میں دریا کی سطح کے نیچے سائنسدانوں اور آثار قدیمہ نے کچھ ریکارڈنگز بھی کی، جس میں انہوں نے خوفناک اور غیر واضح آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے، جس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی، جس بحث کا دائرہ فرشتوں کے رونے سے قدرتی ارضیاتی تھیوری تک جا پہنچتا ہے۔ دوسری طرف دریائے فرات میں میٹھے پانی کی کم ہوتی سطح نے خلیج سے سمندری پانی کو گھسنے کی اجازت دے دی۔ بڑھتی ہوئی نمکیات اور پانی کی گرتی ہوئی سطح مویشیوں کی موت کا باعث بھی بن رہی ہے اور کئی مقامی آبادیاں حالات اور خشک سالی کے پیش نظر ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہو گئی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ حالیہ برسوں میں دریائے فرات کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اب یہ وہ دریا نہیں رہا جو عظمت و شان سے بہا کرتا تھا۔ آج دریائے فرات کا تیزی سے خشک ہونا نہ صرف زراعت، ماحولیات کے لیے ایک مسئلہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تیزی سے گرتی پانی کی سطح ہمیں یہ بھی وارننگ دے رہی ہے کہ میرا خشک ہونا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے، جو کئی اقوام کی تباہی، بربادی اور جنگوں کے آغاز کا سبب بنے گا۔ کیونکہ یہ عظیم دریا صرف دریا ہی نہیں ہے، اس سے وابستہ مذہبی علامتیں و پیشن گوئیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ تمام پیشن گوئیاں، علامتیں آخری زمانے کے واقعات سے منسلک ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔